اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا رزق حلال اور طیب ہوتا ہے۔ دیکھو میری اور آپ کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہمیں ہر صورت میں ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم طریقہ حلال اختیار کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں، تو وہ طریقے کی وجہ سے وہ رزق حلال یا حرام ہو جائے گا۔ تو جو میرے مقسوم ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ صحیح حدیث پاک ہے کہ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 3 چیزیں لکھ دیتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا شقی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب میں شعور کی آنکھ کھولی تو مجھے بارہا کہتے تھے کہ رزق تو اللہ نے کتے کا بھی لکھا ہے، تم تو انسان ہو، تو رزق لکھا ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کو جو بھی مل رہا ہے وہ اس لکھے سے نہ کم مل رہا ہے نہ زیادہ مل رہا ہے، وہ لکھا مقسوم رزق ہے، اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم خیر کے اعمال کریں اس میں برکت ہوگی، وہ مبارک ہو جائے گا، لیکن وہ مقسوم لکھا ملے گا۔ اب اس کو حاصل کرنا کیسے ہے؟ چاہے حرام طریقے سے اختیار کر لے چاہے حلال طریقے سے اختیار کر لے۔ میں ایک سادہ مثال دیتا ہوں کہ اہل مجلس کی جانب سے آپ کے لیے کوئی سحری کا انتظام کیا ہوا ہوگا، تو بعد میں وہ آپ کو سحری دینا چاہیں تو ایک آدمی اپنی جگہ پہ وقار سے بیٹھا رہے، تو ظاہر ہے انہوں نے تو جتنے لوگوں کا اندازہ تھا اس کے مطابق انتظام کیا، تو ان کا ذمہ دار آدمی آگے بڑھے گا اور عزت سے اس کے سامنے رکھ دے گا، اور ایک آدمی چھچورا ہو اور وہ آگے بڑھ کر کے وہ اس سے سحری چھین لے تو وہ بھی اس کو بھی مل گئی، لیکن اس کے چھچورے پن سے سب دیکھیں گے کہ یار اگر یہ بیٹھا رہتا تو وہ بیٹھا تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے حصہ رکھا تھا اور اس کے لیے بھی تھا، تو یہ صبر نہ کر پایا، اس چھچورے پن کی وجہ سے اس پر ملامت ہوئی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رب نے میرا اور آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، الٹی چھلانگیں بھی لگائیں تو اس سے زیادہ نہیں مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا۔ اب ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کے لیے چھچورا پن اختیار کریں، یعنی حرام طریقہ اختیار کر لیں، چاہے اس کے لیے حلال ذرائع اختیار کر کے اللہ سے توفیق مانگے تو ملے گا اتنا ہی جتنا ہمارے رب نے لکھا ہوا ہے۔ تو جو ثواب ہے اور جو عقاب ہے، گناہ ہے اور جو اس کے اوپر اجر ہے، وہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہے، اس کا ذہن ایسے بن جاتا ہے کہ حرام کی طرف اس کی نظر ہی نہیں اٹھتی، وہ ہمیشہ حلال ذریعے سے اختیار کرتا ہے۔ یہ ہے جو ہے وہ حیات طیبہ کا مفہوم امام قرطبی نے بیان کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اگر توفیق دے دے، دل کے اندر یہ استقامت عطا کر دے تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ محبت ہی ایسی ہے دولت کی کہ اس کے لیے اکثر لوگ حلال اور حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور جب رزق پاک نہیں رہتا تو کچھ بھی پلے نہیں رہتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کاٹ کے مکہ المکرمہ میں پہنچے ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، یمد یدیہ، اور اس نے ہاتھ یوں لمبے کیے ہوئے ہیں، ایسے لمبے ہاتھ کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، لیکن اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پیا ہے وہ حرام ہے، جو لباس پہنا ہے اس کے تار و پود حرام کے ہیں، اور ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے بتاؤ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جبکہ اس کا بدن حرام رزق سے پلا ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے، جو حرام کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حرام سے ہے۔ اب رو رہا ہے ہاتھوں کو لمبا لمبا کر کے، یمد یدیہ، لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب، لیکن وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ۔ تو پھر بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ اگر رزق پاک نہیں رہتا تو اپنی دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے حصہ بھی نکال دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں تو امت میں یہ بھی شامل ہے، لیکن رزق ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی دعا کا جو اس کے لیے حصہ تھا نکال دیا گیا، ان کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ تو حلال جو ہے وہ حیاتاً طیبہ کا امام قرطبی نے دوسرا مفہوم بیان فرمایا کہ رزق حلال اللہ اس بندے کو نصیب فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
اس کا ایک معنی، ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ صبر کی توفیق، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان فرمایا گیا استقامت علی الدین، دین کا پر استقامت، اور دین پر چلنے کی توفیقات کا نصیب ہونا۔ بعض لوگوں کو توفیق خیر کی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ نیکی کا کام کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے، اسباب ہی نہیں ان کو اس طرح کے، چونکہ یہ جو ہمیں اچھائی کی، نیکی کی توفیق ملتی ہے، یہ بھی اس کے کرم سے ملتی ہے۔ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی توفیقات ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور پھر وہ دوبارہ پلٹ کے، میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارادہ کرتے ہیں نہیں ہم اس طرح نہیں، اس طرح چلیں گے، ان کا دماغ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں، مجھے صحیح چلنا چاہیے اور میں یوں چلوں گا، ارادہ بھی کرتے ہیں لیکن پھر پلٹ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ توفیقات عزدی ان کے شامل حال نہیں ہے، ان سے برائی کے اسباب ان کے لیے کھلتے ہیں، نیکی کے، اچھائی کے، خیر کے اسباب ان کے لیے نہیں کھلتے۔ لیکن حیات طیبہ کا مفہوم یہ ہے، جب کوئی بندہ اچھے اعمال کے ذریعے ایمان کی شرط کے ساتھ رب کو راضی کرنے میں لگ جائے، تو اس کا پھر حیات طیبہ کا دنیا کے اوپر مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے نیکی کو مقسوم کر دیتا ہے، اس کے قدم ہی اچھائی کی طرف اٹھتے ہیں، برائی کی طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے خیر کا راستہ ہوتا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، یہ حیات طیبہ جو اولیاء کی زندگیاں ہیں، یہ اللہ ہمیں بھی عطا کر سکتا ہے اگر ہماری طلب سچی ہو۔ جتنی محنت ہم دولت دنیا کے لیے کرتے ہیں، اور جتنے گھنٹے اس کے لیے کام کرتے ہیں، جتنی دماغ سوزی ہم اس کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم اس سے آدھی محنت بھی دین کے حصول کے لیے کی؟ اگر ہم نے اتنی محنت کی اور ہمیں نہیں ملا تو پھر ہمیں شکوہ ہونا چاہیے، ہم نے تو محنت ہی نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں یہ دین ویسے ہی مفت میں ہمارے ہاتھ آ جائے، کوئی محنت، کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے، جبکہ حصول زر کے لیے، حصول عزت کے لیے، دنیاوی مناصب کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اچھائی کی راہوں میں ڈالنے کے لیے کیا عملی جد و جہد اور کوشش کی۔ اگر ہم نے کوشش کی تو میرا رب اس کوشش کے بدلے میں، اگر سچی کوشش ہو تو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے راستہ نہیں، راستے کھول دیتا ہوں، ایک راہ نہیں بلکہ سبلنا، ان کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں، اور پھر ان کے لیے در کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی کے لیے توفیقات الہیہ کا حاصل نہ ہونا، اور خیر کے دروازوں کا نہ کھلنا، اور شر کے دروازے ہی ان کے لیے کھلتے رہنا، تو یہ کسی شخص پر اللہ کا قہر و غضب ہے اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور اس کو جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے سچی توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اس کے لیے خیر کے در کشادہ ہوں، اچھائی کے در کشادہ ہوں۔ یہ دنیا، یہ زندگی، یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مقصود اپنی رضا کو ہمارا بنایا ہے، اور ہم یہاں دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، کٹائی کے موسم میں فصل وہی اٹھاتا ہے، اور بوائی کے موسم میں جس نے جو ہے وہ ہل چلایا نہیں اور بیج ڈالا نہیں، سہاگا دیا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف نہیں کی اور پانی نہیں ڈالا، تو کٹائی کے موسم میں وہ فصل نہیں اٹھا سکے گا۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ خوش نصیب اس دنیا کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، تو جو روزہ نہیں رکھتا دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو روزہ رکھ کے گزارتا دن اس کا بھی گزر جاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ ابو الفضل الختلی فرماتے ہیں، دنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے، ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں، گزر تو ہماری بھی جائے گی، اور جس نے عیش و عشرت میں گزاری گزر تو اس کی بھی جائے گی، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے کتنی؟ اللہ اکبر! یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، یہی ٹوٹل زندگی ہے نا، آج تو یہی زندگی ہے، چلو 100 سال لگا لیجئے گا، اور آخرت کا ایک دن مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن نے کہا
کہ آخرت کے ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50 سال کے برابر نہیں، 100 سال کے برابر نہیں، 50,000 سال کے برابر ایک دن. اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، اور اس میں بھی 8 گھنٹے روز سوئیں تو تیسرا حصہ تو سو کے گزار دیا. تو اگر 60 سال زندگی ہے، 20 سال تو گزر گئے. 20 سال سو کے گزارے، باقی 40 سال ہے. اس میں کوئی بچپن کی مدہوشیاں، کوئی بڑھاپے کے دھکے. روزانہ 1 گھنٹہ بھی واش روم میں گزارے، 2 سال تو یہ بھی نکلتے ہیں. میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دیا کہ 17 سال بچتے ہیں اگر 60 سال زندگی ہے. چلو 25 سال لگا لیں، 30 سال لگا لیں. وہ قصاب کہتا ہے یہ جو آپ کو جانور دے رہے ہیں نا، قربانی کے دن آ رہے ہیں آگے، تو وہ کہتا ہے یہ جو آپ کو بیل دے رہے ہیں یہ ویسے 5 من کا ہے، لیکن صافی گوشت 3 من نکلے گا. 2 من انتڑیوں میں چلا جائے گا، وہ سر اور پاؤں میں چلا جائے گا، باقی صافی گوشت جو ہے وہ 3 من ہے. زندگی یوں تو 60 سال کی ہے، لیکن صافی زندگی 30 سال کی، 25 سال کی، 20 سال کی، یہ ہے زندگی. اور وہ بھی ٹینشنوں سے بھری ہوئی، شریکوں نے مار دیا، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. پریشانیاں، دکھ، خزیاں، ٹینشنیں، ہر وقت بھاگم بھاگ. چلو تخت پہ بیٹھ کے بھی گزاری. تو 60 سال زندگی میں سے 30 سال گزارے. صرف 30 سال یہی احتیاط سے گزارنے تھے، یہ نہ گزار سکا. اور وہ زندگی، اس کا پہلا دن مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن. ذرا حساب لگائے نا اس، اور وہ صرف ایک دن. اس کے بعد مینڈے کی شکل میں موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت آ گئی، موت کو بھی موت آ گئی، قصہ تمام. جہنم میں ہے تو پھنس گیا، مر بھی نہیں سکتا. اب تو مرنے سے بھی رہا نا. دنیا میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو وہاں پھر موت بھی نہیں ہے. اور جن کو جنت کی راحت نصیب ہو گئی، پھر جو ہے ان کے لیے ابدی اور سرمدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. تو ذرا دیکھیے یہ زندگی کیا ہے، صحرا میں پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اور وہ زندگی نہ ختم ہونے والی، نقطہ انجام ہی نہیں. یہ زندگی اچھی گزرنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ یہ زندگی اچھی نہ گزرے، لیکن فرض کرو اگر اچھی نہ بھی گزری تو گزر ہی جائے گی نا. میر تقی میر نے کہا تھا، وہ ریشموں کم خواب میں سرمست ہیں تو کیا ہوا، رات اس کی بھی کٹ گئی جو کہ اور تھا. برہنہ بدن تھا، سردیوں کی رات تھی، زخم لگے تھے بدن پہ، بخار نے جو ہے وہ بےتاب کر رکھا تھا، اور کوئی باہر ریت کے اوپر پھینک گیا. تو کتنی لمبی رات ہوگی اس بیمار کے لیے جس کا کوئی تیماردار بھی نہیں ہے. ریت پہ کوئی پھینک گیا، بدن پر زخم ہے، چور ہے بخار سے، سردیوں کی لمبی رات ہے. سحر لانا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر. جوئے شیر لانا، وہ جو غالب نے کہا تھا، وہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. لیکن آخر کٹ ہی گئی نا. جتنی بھی لمبی رات ہے، نقطہ انجام تو ہوگا نا. لیکن وہ رات پڑ گئی تو اس کا نقطہ انجام نہیں ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوگی، چونکہ موت کو بھی موت آ گئی. تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. یہ دنیا سواریں، اچھی دنیا زندگی گزاریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور تلذذ حاصل کریں، لیکن آخرت کے سودے پر نہیں، آخرت کی قیمت پر نہیں. تو اللہ جل شانہ حیات طیبہ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ وہ اس زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں. جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اس حساب سے انتظام کیا جاتا ہے. میں ایک دفعہ اٹلی سے گزر رہا تھا تو مجھے وہاں کچھ نوجوان منڈی بہاؤالدین کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اگر چائے پی لیں. تو میں نے کہا چلتے ہیں. تو ان کے ہاں چائے پینے گیا تو وہ چھوٹا سا گھر تھا ان کا، اور جس میں کوئی تقریباً 20-25 نوجوان رہ رہے تھے. وہ جو ہے وہ انہوں نے چارپائیاں جوڑ کے یوں رکھی ہوئی تھیں اور اپنا کھانا بھی پکاتے تھے. تو میں حیرت زدہ ہوا اور میں نے کہا کہ آپ 20-25 سے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں تو کوئی بڑا گھر لے لیں. تو وہ مجھے ہنس کے کہنے لگے حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، عیش نہیں کرنے آئے. تو آپ اگر آئے نا ہمارے علاقے منڈی بہاؤالدین میں تو ہمارے 6 کنال کے بنگلے بن رہے. تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں کہ جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے. تو دنیا میں جتنا رہنا ہے ہم اتنا انتظام کریں. اصل ہماری منزل آخرت ہے، ہم وہاں پلٹ کے جانا ہے، وہاں ہمارے لیے تیاری ہو رہی ہو.
یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا، لیکن اس دنیا کو اس آخرت کی قیمت پہ نہیں گزارنا۔ یہی ولایت ہے، یہی اللہ کے ولی کرتے ہیں، وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے لیے گزارتے ہیں۔ تو پھر یہ زندگی بھی خوشحال، جب یہاں ہم جاتے ہیں 4 دن کے لیے 5 دن کے لیے تو جو ہے وہ خوش جاتے ہیں، خوش آ جاتے ہیں، نہ وہاں ان کے ملک کو چھوڑ کے آنے میں دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم آئے ہیں 4 دن پھرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے، واپس چلے گئے۔ لیکن اگر ڈیرا جما لیں تو پھر چھوڑنا بھی کتنا مشکل ہے۔ تو اللہ والوں کو دنیا چھوڑنا بھی اوکھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے دل ہی نہیں لگایا ہوتا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرانے بیٹھی تھی، تو اس نے کہا واہ حزن ہو، ہائے افسوس، میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی سانسیں باقی تھی، تو آپ نے پلٹ کے اپنی بیوی کو دیکھا، کہا یہ کیا کہہ رہی ہو، واہ حزن ہو، ہائے افسوس۔ کہا ہاں آپ جا رہے ہیں، تو کہا نہیں یوں نہ کہو، بلکہ کہو واہ تربا ہو غدن القا محمدم و اصحابہ ہو۔ کہا مبارک ہو، میں تو اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ پھر موت جو ہے وہ تحفۃ المومن بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب جبریل امین اسرائیل علیہ السلام آئے نا روح قبض کرنے کے لیے، تو کہا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا واہ کمال ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے۔ خلیل عربی میں کہتے ہیں گوڑے دوست کو، وہ کہ جگری یار جس طرح ہوتا، تو وہاں تو یہ لفظ نہیں بولے جائیں گے، خلیل کہتے ہیں گہرے یار کو، گوڑے یار کو۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، میرا خلیل صرف اللہ ہے۔ تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو جب سندیسہ موت کا بھیجا اسرائیل کے ہاتھوں، تو کہا کہ وہ مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے اور ساتھ آپ کو بھی بھیج دیا۔ بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کیسا بھی کبھی ہوا ہے کوئی یار یار کی موت چاہے؟ تو کہا میں تو حکم کا پابند ہوں، حکم لے کے آ گیا اللہ کا، تو میں پھر چلا جاتا ہوں، جا کے پوچھتا ہوں کہ تیرا بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے کہ مالک تیرے خلیل نے یہ کہا ہے، کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور کہہ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار بلائے کوئی ملنے بھی نہ آئے؟ تو کہا کہ پھر دیر نہ کر، روح قبض کر لے۔ پھر روح بےتاب ہو گئی، جلدی کر۔ تو پھر دنیا پہ رہنا بھی کمال ہے، دنیا سے جانا بھی کمال ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، پھر ستھری زندگی، ورنہ اس زندگی کے ہاتھوں لوگ تنگ ہوتے ہیں۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ زندگی کاٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو پھر کہیں گے زندگی تو جبر مسلسل ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ پھر زندگی طوفان بن جائے گی، زندگی عذاب بن جائے گی، لیکن اس کے ہو جاؤ زندگی بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، یہ جہاں بھی اچھا وہ جہاں بھی اچھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ تو اللہ کا ولی اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، اس جہاں میں بھی خوش ہوتا ہے، حیات طیبہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ صاحب مزار کے درجات کو بلند فرمائے۔ شاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی اچھے عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط ہے کہ وہ ہو مومن۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ان افراد کا، ان لوگوں کا مقسوم ہے جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ نحیینہ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن حیاتاً طیبہ الگ تاکید لفظی کے ساتھ اس مضمون کو مؤکد کیا گیا ہے کہ کوئی ابہام میں نہ رہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ان کو ابدی اور سرمدی فیضان نصیب کیا جاتا ہے، اور زمانے مٹ جاتے ہیں، زمانے پہ آنے والے لوگوں کے نشان باقی نہیں رہتے، لیکن ان کے نشانات میں مسخ نہیں ہونے دیتا۔
مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، زمانہ آج ان کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن جنہوں نے اپنے دل کو اپنے مالک کے لیے وقف کر دیا، میرے رب کا وعدہ ہے ان کے نشان نہیں مٹنے دوں۔ آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، بر ہند کا مطلق العنان حکمران، جس کے نقارے بجتے تھے اور پورا ہندوستان اس کے زیر نگیں تھا۔ موجودہ پاکستان، مشرقی پاکستان اور پورا انڈیا، برما، یہ سارے علاقے زیر نگیں تھے، نقارے بجتے تھے۔ لیکن آج اگر آپ وہاں جائیں تو قبر پہ حسرتیں برستی دکھائی دیں گے۔ دن کو جائیں یا رات کو، وہاں آپ کو روشنیوں کا اہتمام دکھائی نہیں دے گا۔ اب پارک بن گیا ہے، اس کے دم سے کچھ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا، لیکن خالص مزار کے احاطے میں آپ کو قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی نظر آئیں گی۔ وہاں جانوروں کی بینٹیں تو دکھائی دیں گی، تمہیں تازہ گلاب نظر نہیں آئیں گے، بلکہ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ یہ وہ خاتون تھی، جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی، درمیان میں پردہ لٹک رہا ہوتا۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی تو بادشاہ اپنے فیصلے تبدیل کر لیتا، جس کے اشارہ ابرو پر ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے بدلتے تھے۔ آج اس خاتون کا مقبرہ بھی اس کے ساتھ اندھیرے میں پڑا دکھائی دیتا ہے۔ زیب النساء کا اپنا شعر ہے جو اس کی لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ وہ جو مطلق العنان تھے، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کے نقارے بجتے تھے، چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، آج غریب بنے ہوئے۔ بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے۔ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو ہے بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہاں تو دن کے اجالوں میں بھی آپ کو لوگ دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہاں رات کے اندھیرے میں چلے جائیں یا دن کے اجالے میں چلے جائیں، چھٹی کے دن چلے جائیں یا ورکنگ ڈے میں چلے جائیں، عید کے دن چلے جائیں یا جس دن شہر میں کرفیو نافذ ہو چکا ہو اس دن چلے جائیں، وہاں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ حتیٰ کہ حد ہو گئی کہ جب بدطینت لوگوں نے اپنی کارروائیوں کا رخ مزارات کی طرف کیا تو داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر بھی بم دھماکہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح کا وقت آیا تو ساری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے جو اس نے کہا اور مغرب نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ انسان بندروں کی مہذب شکل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تہذیب پاتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ
اور آج موجودہ شکل میں ہے، یہ ہے اس کا نظریہ ارتقاء، کہ وقت کے ساتھ ساتھ جانور ترقی پاتے پاتے انسان کے روپ میں آ گئے، اور آج وہ بولتے بھی ہیں، معافی ضمیر کو بھی نوک زبان پہ لے آتے ہیں، ایجادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدا ہے صدیوں قبل، وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی مہذب شکل ہے اور باقی جانوروں کی مہذب شکل ہے، اور اس پر وہ دلائل دیتا ہے۔ اور ایک زمانے میں تو اس کے ارتقائی نظریے کو بڑی پذیرائی بخشی گئی، ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، لیکن قرآن نے انسان کے عالی مرتبت آغاز کا ذکر کیا ہے کہ ابھی اس کا خمیر گویا جا رہا تھا، فرشتوں کی پیشانی کو سجدے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس کا آغاز ہی خوبصورت ہے۔ ہم نے اس کو اپنی نیابت کا تاج دیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے۔ خیر، ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا، لیکن ایک اقبال نے بھی نظریہ ارتقاء پیش کیا، وہ ڈارون کے نظریے سے ہٹ کے ہے۔ والدہ مرحومہ جب انتقال کر گئی علامہ اقبال علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے ایک طویل مرثیہ ان کی یاد میں لکھا جو آج بھی کلیات میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس وقت وہ بیرون ملک تھے اور والدہ کی وفات کی خبر سنی تو بہت دکھی ہوئے، تو یہ طویل نظم ہے جو اقبال نے رقم کی۔ اقبال کی جو طویل چند نظمیں، ان میں سے ایک والدہ مرحومہ کی یاد میں، اس میں انہوں نے ماں کا ذکر کیا اور پھر کتنے دل گرفتہ انداز میں کہا، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرقد پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا میرے لیے دعا کریں، استاد سے بھی، مرشد سے بھی، دوست سے بھی، حاجی معتمر جا رہے ہیں تو ان سے بھی کہنا پڑتا ہے جناب جا رہے ہو وہاں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا ہے کہ امی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ماں کے جب ہاتھ اٹھ جائیں تو اللہ خالی نہیں موڑتا، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، اپلے تھاپتی ہوئی ماں گوبر سے بھرے ہوئے ہاتھ بھی اٹھا دے اللہ انہیں بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں، اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ پیار رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، عالی نصب ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے۔ عالی جناب، حضرت صاحب، کیا کیا القاب دیے جاتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ لطف کہاں جو ماں کی زبان سے اوئے ببلو اور اوئے مٹھو میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اونچی مسندوں پر بیٹھنے ہوئے وہ مزہ کیا جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اقبال نے وہ طویل نظم لکھی اور اس نظم کے اندر ہی اقبال نے نظریہ ارتقاء کو بیان کیا۔ یہ مضمون لمبا ہو جائے گا اگر میں اس کو تفصیل سے عرض کروں، تو اس میں اقبال نے جو ایک تو ڈارون کا نظریہ ہے ارتقاء کا کہ یہ مہذب شکل ہے بندروں کی اور دیگر جانوروں کی، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نمو کا جذبہ ہے، بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور وہ جذبہ ہی اس کی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جذبہ نہ ہو تو زندگی میں جمود طاری ہو جائے۔ کاروبار والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دین والے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ انسانی زندگی کے اندر ایک جذبہ ہے نشو و نما کا، اور یہ ہر شے کے اندر اقبال کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بیج کو آپ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر ڈالتے ہیں تو بیج اس حالت میں مطمئن نہیں رہتا، جب اس کو نمی اور حرارت ملتی ہے تو وہ زمین کا کلیجہ چیر کر کے ایک کونپل کی شکل میں باہر آتا ہے، تو وہ پہلی صورت سے بہتر صورت ہے اس کی۔ یہ نشو و نما کا جذبہ تھا جس نے اس کو زمین سے باہر آنے کے لیے مجبور کیا۔ پھر اس کے بعد اس پہ بھی مطمئن نہیں ہوتا، کونپل سے شاخ بنتی ہے، شاخ سے تنا بنتا ہے،
پھر پتے نکلتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں، پتوں پر پھر کلیاں آتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں، کلیوں سے پھول بنتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں، نشو و نما کا جذبہ آگے بڑھنے کا، پھولوں سے پھر پھل بنتے ہیں۔ یہ اس درخت کا نقطۂ کمال ہے۔ اب جب اس نشو و نما کا جذبہ اس کی فطرت میں موجود ہے اور آگے وہ بڑھ نہیں سکتا، پھل سے آگے کدھر جائے، تو وہ پھل پک کے دوبارہ پھر بیج بنتا ہے اور پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ زمین میں آتا ہے، اور زمین میں آ کے پہلے ایک تھا، اب وہ باغ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو یہ فطرت ہے ہر شے میں۔ اقبال نے مثال جو ہے وہ درخت سے دی، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، اور یہی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ۔ کہا جو میرے ہوتے ہیں پھر میں ان کو مٹنے نہیں دیتا، ان کو ایسی زندگی دیتا ہوں کہ جو قابل رشک ہوتی ہے۔ زمین پر چلنے والے بھی وہ اعزاز نہیں رکھتے جو قبروں کے اندر موجود رہنے والے اعزاز پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو ان سے وابستہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول سے وابستہ ہو جائے، ان کو پھر وہ مٹنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر شہنشاہوں کے نام مٹ گئے۔ میں آپ سے پوچھوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید آپ معذرت کر لیں کہ ہمارا تاریخ کا مطالعہ تو ضرور ہے، لیکن اتنی گہرائی کہ ہم نام تک یاد رکھیں یہ نہیں ہم بتا سکتے۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی رومن امپائر، اس دور کی سپر طاقت تھی اور اس کا حکمران۔ تو کہا کہ نہیں جناب، ہم اس دور کے کیسر کا نام نہیں جانتے، اس دور کے خاقان کا نام نہیں جانتے۔ چلو میں نے پوچھ لیا، اچھا اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ دوسری سپر طاقت کسرا ایران تھی، اس کے شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ تو آپ نے اس پہ بھی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جانتے۔ جس دور میں میرے حضور آئے اس دور کی دو سپر طاقتوں کے حکمرانوں کے نام میں اور آپ نہیں جانتے۔ بہت کم لوگ ہیں۔ کیسر روم کا نام، کسرا ایران کا نام، خاقان کا نام اور اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کا نام آپ نے کہا جناب ہم نہیں جانتے۔ اچھا میں نے پوچھا اس مجلس میں ڈھونڈ کے جو سب سے کم عمر کا بچہ تھا کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا؟ تو اس نے سر اٹھا کے کہا بلال حبشی۔ تو یار سلطنت روم کے شہنشاہ کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کیسر روم کا نام اور کسرا ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، لیکن میرے حضور کے مؤذن کا نام آج بھی زمانے کو یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ساری دنیا تو نہیں گھوما لیکن آدھی کے قریب تو دنیا میں نے دیکھی ہے۔ جس ملک میں بھی گیا ہوں بلال حبشی کے نام کی مسجد ضرور دیکھی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال کا لہجہ دیکھیے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہ رومی شہنشاہ کا تو نام بھی زمانہ نہیں جانتا، لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ رنگ کالا تھا لیکن تھا کرموں والا، ہونٹ موٹے تھے، اللہ اکبر، ناک چپٹی تھی، لیکن نسبت رسول کی وجہ سے عزت کا وہ مقام ملا کہ آج بھی دل میں بلال حبشی کا نام آتے عشق جاگ اٹھتا ہے۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت اللہ جل شانہ نے حضور کے ساتھ ان کو جو نصیب کی تھی، اور اس کا صلہ کہ آج بھی ان کا نام ذکر ہے۔ تو کہا جو میرے ہو جائیں پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا، ورنہ دنیا کے اوپر تو سارے مرنے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ، کج کلا، بادشاہ، شاعر، ادیب، فلسفی، دانشور، کہاں آج زمانہ انہیں جانتا تک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے نام وقف کی۔ دولت انسان کو لافانی نہیں کرتی، اقتدار سے انسان کا نام باقی نہیں رہتا۔ بڑے اقتدار والے آئے اور زمانہ ان کو بھول گیا۔ ایک خاتون جو ہے وہ ڈھونڈ رہی تھی یونان کے اندر قبر، کسی نے کہا بڑھیا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہا یہاں
میرا بیٹا سکندر دفن ہے. کہا کس سکندر کی بات کر رہے؟ یہاں تو بڑے بڑے سکندر چلے گئے، شہنشاہ چلے گئے، کج کلا چلے گئے، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی. اور میاں صاحب کہتے ہیں جنہ باجوں اسی پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں. ہم تو اپنے سکے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو فراموش نہیں ہوتے؟ اس لیے فراموش نہیں ہوتے کہ انہوں نے اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تعلق کبھی فنا نہیں ہوتا. اچھا، میں ایک قبرستان میں گیا تو وہاں مختلف شہنشاہوں کی اور بادشاہوں کی قبریں تھی، اور لکھا تھا سابقہ حکمراں فلاں، سابقہ حکمراں فلاں. اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ سابقہ چیف جسٹس، سابقہ وزیر اعظم، سابقہ وزیر خارجہ. تو میں کہتا ہوں یہ سارے سابقہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا ولی قبر میں جا کے بھی سابقہ ولی نہیں ہوتا. کسی قبر پہ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ سابقہ ولی لکھا ہو. سابقہ وزیر اعظم ہوتا ہے، سابقہ جرنیل، سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف، سب سابقہ ہے، ان کے ساتھ سابقہ لگ جاتا ہے. لیکن جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اسے سابقہ نہیں ہونے دیتا. وہ قبر سے باہر بھی ولی ہوتا ہے، قبر کے اندر اتر کے بھی ولی ہوتا ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ ایسی زندگی نصیب ہو جاتی ہے کہ جو انہی کا مقصود ہوتا ہے. تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آج مرے کل دوسرا دن. تو زندگی تو ختم ہو جائے گی، ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے. جو کہتے تھے کہ ہم دھرتی کی زینت ہیں، ناگزیر ہیں، کائنات کا چرخ ہمارے حکم سے گھومتا ہے، لیکن زمانے نے پھر ان کو فراموش کر دیا. ان کے ناموں کے ابجد بھی زمانے کو معلوم نہیں ہے. لیکن جنہوں نے خاک بنا لیا در رسول کی اپنے آپ کو، صدیاں گزرنے کے باوجود بھی وہ سرخرو اور کامیاب ٹھہرے. اللہ اکبر. وہ سر بلند ہوئے جو تیرے نام پہ مٹے، اور وہی سرخرو ہوئے، وہی کامیاب ٹھہرے جو ان کے نام پر مٹ گئے. ورنہ دنیا کے اوپر آنے والے سب لوگ ختم ہو گئے، اور سب لوگ جو ہے وہ مٹ گئے، ان کا وجود اور تشخص بھی باقی نہ رہا. تو میں اور آپ اہل اللہ کی قبروں پر جانے سے ہمیں یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں. شکستہ قبریں بھی، ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں. آقا کریم نے ایک زمانے میں منع کیا تھا قبروں پر جانے سے، اور پھر ایک وقت گزرنے کے بعد دوبارہ حکم دے دیا، كُنْتُ نُهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پر جایا کرو. اور اس کی وجہ بیان فرمائی، اس لیے لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبریں تمہیں آخرت کی یاد دلاتی. تو جو شکستہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہوں گی وہ بھی یاد دلائیں گی یہ کتنے ناگزیر ہوتے تھے. آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج کفن بھی تار تار ہو گئے. اور مرصع قبریں، جہاں جن قبروں کے اوپر جو ہے وہ ہجوم عاشقاں ہے اور لوگ پھول لیے کھڑے ہیں، عقیدتوں کے چراغ لیے کھڑے ہیں، وہ قبریں بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ میاں اگر ان کے ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا رب تمہیں مرنے نہیں دے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. نُحْيِيَنَّ کے اندر جو ہے وہ تاکید ہے. نُحْيِيَنَّ اس کو نون ثقیلہ تاکید کا کہتے ہیں، لیکن آگے موقد بھی کیا گیا حیاتاً طیبہ سے. اللہ اکبر. اچھا، امام قرطبی علیہ رحمہ نے اس کے تحت بڑی نفیس گفتگو کی ہے. وقت کی نزاکت ہے کہ میں تفصیل سے عرض نہیں کر پاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بھی حیات طیبہ جی رہے ہوتے ہیں، لوگ ٹینشنوں سے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.
اللہ اکبر. اس لیے کہ دنیا کے کم یا زیادہ ہونے کی فکر ان کو پریشان نہیں کرتی. وہ جس حالت میں بھی ہیں اللہ کے شاکر ہیں، اللہ کے شکر گزار ہیں. تو فرمایا کہ حیاتاً طیبہ کا جو مفہوم بیان کیا تو کہا کہ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ انہیں استغنا کا نور عطا کر دیتا ہے. استغنا کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی طرف سے نصیب ہوا اس پہ واہ واہ راضی ہو گئے، جس حالت میں بھی رکھے اس پہ راضی. مل گیا تو پھر بھی ٹھیک، نہیں ملا تو پھر بھی ٹھیک، کہ یہ دونوں حالتیں اس کی طرف سے ہیں تو بس مجھے مل گیا تو تا بھی ٹھیک، نہیں ملا تو. اور اس کے برعکس لالچ، تو لالچ جو ہے وہ زندگی میں کبھی بھی بندے کو چین اور سکون نہیں لینے دیتا. حل من مزید، آگے بڑھنے کی اور زیادہ دولت کی خواہش اس کو بے سکون رکھتی ہے. کوزائے چشم حریصاں پر نشد، تا صدف کانے نشد پر در نشد. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا. اور اس کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ جو آنکھ ہے اس کو صبر کا پانی بھرتا ہے. پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی. تو اس کو صرف صبر کا پانی بھرتا ہے، یہ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ورنہ جو ہے وہ آرزویں انسان کو دیوانہ رکھتی ہیں، اور دولت ہونے کے باوجود بھی قرار قلب نصیب نہیں ہوتا. اور دوسری جانب جس کو استغنا کی دولت نصیب ہو گئی تو پھر وہ جس حالت میں بھی ہے اس کو قرار قلب نصیب ہے. تو طمانیت قلب یہ دولت ہے. تو یہ اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو ایمان کی شرط پر صالح اعمال بجا لاتا ہے. پھر اس کے پاس تھوڑا ہے تو پھر بھی خیر ہے، زیادہ ہے تو پھر بھی خیر ہے. اگر زیادہ ہے تو اللہ کی مخلوق کے لیے نفع کا ذریعہ ہے، اگر تھوڑا ہے تو پھر بھی وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ایک معنی اس کا استغنا بیان فرمایا. دوسرا معنی الرزق الحلال، امام قرطبی نے بیان